اچھے کام کرتا بھی ہے کہ نہیں, برے کاموں کو چھوڑتا بھی ہے کہ نہیں. اب یہ صفت پوری ہو گئی, پڑھنے نماز کا نہیں کہ دیکھو متقی ہے یا نہیں. بھائی نماز پڑھانے والا اگر نمبر 2 کے کام میں پکڑا جائے, نہیں پہنچی بات آپ تک. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, بھائی اگر کسی تسکری کے معاملے میں پکڑا جائے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ کہیے دیکھو متقی بھی ہے یا نہیں. کہاں صاحب متقی بھی ہے. اب متقی بھی ہے تو کیا پڑھ لے نماز؟ کا نہیں. ابھی ایک شرط اور ہے, کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ چیک کرو حلال زیادہ بھی ہے. سلوات پڑھیے مل کے محمد والا. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ نے کتنے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھی؟ بتائیے مجھے. آپ نے کبھی کسی مولوی سے پوچھا کہ آپ حلال ذاتے ہو یا نہیں؟ نہیں. کیوں نہیں پوچھا بھائی جب شرط ہے نہیں پہنچی بات آپ تک. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا سی ٹیپیکل بات ہے مگر سمجھنے کی بات ہے. بھائی جب شریعت نے قانون بنایا, توضیح مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھانے والا حلال زیادہ ہو, تو جب حلال زیادہ چاہیے تو آپ نے کسی مولوی سے پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پروردگار یہ گستاخی ہم کیسے کریں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس سے پوچھے تم حلال زیادہ بھی ہو یا نہیں. کہنے لگے میں نے ڈائریکٹ مصلی پہ نہیں بلایا, پہلے مؤذن کو میں نے گلدستہ اذان پہ کھڑا کیا. جیسے ہی اس نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ, اس کے چہرے نے بتایا کہ حلال زیادہ ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. پہچان الگ ہوتی ہے, حلال زادوں کی پہچان الگ ہوتی ہے, اور جو حلال زادے نہیں ہوتے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جو حلال زادے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کرتے, ورنہ بڑے بڑے پہلوان ہم نے بنکر میں جاتے ہوئے دیکھے. بھئی آپ نے دیکھا نہیں, ذرا سا ایران کا معاملہ کیا ہوا کہ ایران میں رہنے والا 86 سال کا بوڑھا بنکر میں نہیں گیا, اسرائیل کا رہنے والا بنکر میں گیا. اس نے بنکر میں جا کے بتایا کہ مجھے جان بچانا ہے, اس نے جان دے کے بتایا مجھے شہادت چاہیے. صلوات بھیج دے محمد اور آل. ایک ملک کھڑا رہے, یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے طاقت عطا کی؟ یہ کون سی شے ہے کہ جس نے قوت عطا کی؟ یہ طاقت علی ولی اللہ کی ہے. اس لیے کہ اور ملکوں میں علی ولی اللہ نہیں ہے, ایران میں علی ولی اللہ ہے. جب تک علی ولی اللہ پڑھا جاتا رہے گا تب تک علماء کی جیت ہوتی رہے گی. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اب کیا ہوا بھائی, اب آل محمد کو پہچانو کہ آل محمد کی برابری کا شوق نہ رکھنا کہ آل محمد کی برابری کیا ہے. جب تم ان کے غلام کو نہ سمجھ پائے, جب تم ان کے غلام کو نہ سمجھ پائے تو بھلا امام کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ جب غلام کو نہیں سمجھ پائے تو تم امام کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ اب امام کو دیکھو کہ امام کس منزل کا حامل ہے. نبی نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں. یہ نبی نے تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ نبی نے تعارف کرایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہم کل کے کل محمد. یہ تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ لیکن جب شیطان نے سجدہ آدم سے انکار کیا تو اللہ نے ایک سوال کیا, استکبرتا ام کنت من العالین, تو نے تکبر کیا یا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ نہیں توجہ فرمائیے آپ نے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. جب اللہ نے کہا وَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. جب یہ حکم آ گیا کہ سجدے میں چلے جانا تو سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کہا اللہ نے؟ استکبرتا ام کنت من العالین, کیا تم بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے سجدے کے وقت بھی کچھ ایسے بڑے لوگ تھے جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا, جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. کیا کہا ان کنت من العالین, کیا تم بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا مطلب ہوا کہ بڑے لوگوں میں سے جب عرش پہ تعارف کرایا تو عالی کہا, بلند کہا, اعلیٰ کہا, افضل کہا. جب زمین پہ مصطفیٰ نے تعارف کرایا تو محمد کہا. بھائی جب آسمان پہ تعارف کرایا تو عالی کہا, جب زمین پہ تعارف کرایا تو محمد کہا. ارے بھائی محمد ہی کی بات سمجھ کے مان لو, علی کو محمد ہی سمجھ کے مان لو.
کو محمد ہی سمجھ کے مان لو نا, اس میں کیا بات ہے. جب کہہ دیا پہلا بھی محمد ہے. اب ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ کے جد نے جو فرمایا ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں, تو انہوں نے یہ کیوں نہیں فرمایا ہمارا پہلا بھی علی ہے, ہمارا آخر بھی علی ہے, ہمارا اوسط بھی علی ہے, ہم کل کے کل علی ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو ایک مرتبہ ساتویں امام نے کہا وہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرا پہلا بھی علی ہے, میرا آخر بھی علی ہے, میرا اوسط بھی علی ہے, ہم کل کے کل علی ہیں. یہ اس لیے نہیں فرمایا جس امت کو غدیر پر ایک علی برداشت نہ ہوا. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. ان کی برابری نہیں ہو سکتی. اول ہونا محمد وآخر ہونا محمد. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے کہا کہ آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا گیا. ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا. اب ابراہیم جب دنیا میں آنے والے تھے, دنیا میں جب آنے والے تھے تو ان کے لیے نجومیوں نے بتایا نمرود کو کہ ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا. اس نے چاہا کہ میں ابراہیم کو ختم کروں. حکم خدا ہوا کہ ابراہیم کی ماں کو کہ اس بچے کو لے جا کے غار میں چھوڑ دو. کہاں چھوڑ دو؟ کہاں؟ غار نہیں جانتے آپ؟ اگر غار نہیں جانتے تو یار کو کیا جانو گے؟ بھائی غار کو نہیں جانتے تو یار کو کیا جانو گے؟ بھائی غار یار جانتے کہ نہیں جانتے آپ؟ تو بھائی غار کو جاننا ضروری ہے. غار میں چھوڑ دیا. اب جب غار میں چھوڑ دیا چھوٹے سے بچے کو, ابراہیم چھوٹے سے ہیں, انہیں چھوڑ دیا غار میں. اب جب غار میں چھوڑا تو کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ غار سے کبھی بچے کے رونے کی آواز آئی ہو. غار سے کبھی بچے کے رونے کی آواز آئی ہو. ارے اللہ نے جسے امام بنایا وہ غار میں روتا نہیں ہے. سروات بھیجتے ابراہیم کو بھوک لگی. اب جو ابراہیم کو بھوک لگی تو ایک مرتبہ اللہ نے کیا کہا, ابراہیم اپنے انگوٹھے کو اٹھاؤ. ابراہیم نے انگوٹھے کو اٹھایا. جیسے انگوٹھا اٹھایا تو اپنے منہ میں لگاؤ. ابراہیم نے منہ میں لگایا. انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا. انگوٹھے سے کیا جاری ہوا؟ انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا. جب انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا تو ابراہیم نے اس غذا کو لیا اور غذا کو لینے کے بعد اپنی زندگی کو گزارا. اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اللہ اپنے نمائندے کی غذا کا انتظام حلال کرتا ہے. حلال کرتا ہے کہ کہیں دودھ ادھر ادھر سے نہ آ جائے. تو اس لیے ابراہیم کو انگوٹھے میں دودھ اتار کے بتایا کہ جب ابراہیم نجیس دودھ نہیں پیتا تو جو ابراہیم کا امام ہے وہ دائی حلیمہ کا دودھ کیسے پیے گا؟ سروات بھیج دے محمد اور آل. بڑے ہوئے غار سے باہر آئے. جب غار سے باہر آئے تو اب انہوں نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا. بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے محفوظ رکھ. رب اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. اس لیے کہ اس نے کثیر انسانیت کو گمراہ کر دیا. بتوں نے گمراہ کر دیا. بتوں نے کیا گمراہ کر دیا آپ کو؟ آپ سے کبھی کسی بت نے کہا ہے کہ ہمارا والا کلمہ پڑھو؟ آپ کو بت نے روکا ہے کبھی چوری کر کے چلے جاؤ تب کچھ نہیں کہتے؟ چوری کرنے چلے جاؤ تب کچھ نہیں کہتے؟ بت تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے. ہمارے سماج میں بھی شرافت کا معیار یہی ہے جو کسی کو کچھ نہ کہتا ہو. نہیں پہنچی بات آپ تک. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی, جو کسی کو کچھ نہ کہتا ہو وہ بڑا شریف ہے. ارے بھائی کوئی مال کھا رہا ہے, کوئی لوٹ پاٹ مچا رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو کچھ بولیں گے نہیں اس لیے کہ ہم شریف ہیں. ارے جو حق نہ بولے وہ بت ہوتا ہے, شریف نہیں ہوتا ہے. بھائی
बुतों के सामने बुराई करते रहिए, बुतों के सामने नाचते रहिए, बुतों के सामने नामहरमों को छेड़ते रहिए, बुत तो कुछ भी नहीं कहता। हमारे यहाँ शराफत का मियार ये है कि जो किसी को कुछ ना कहता हो वो बड़ा भोला है, वो बड़ा भोला है। इनको आशूर के फाके से भला क्या मतलब, नाम है मौलवी रमजान बड़े भोले। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बुराई को देख के खामोश ना रहिए। अगर बुराई को देख के खामोश हो तो मीर साहब नहीं हो, शिया नहीं हो। अगर बुराई को देख के चुप हो, भाई कुछ लोग मुनाफिक भी तो होते हैं, दोनों तरफ रोटियां सेकने वाले। क्या सुन रहे हैं आप भाई? दोनों तरफ रोटियां सेकने वाले। जब उनके पास गए उनकी तारीफ कर दी, जब उनके पास गए उनकी तारीफ कर दी। आधे इधर है, नहीं पहुंचे आप, नहीं लुत्फ आ रहा आपको शायद। भाई आधे इधर है, आधे इधर है। जब इनके पास आए इनकी तारीफ कर दी, उनके पास आए इनकी तारीफ कर दी। बुतों के पास गए तो अबू जहल की तारीफ कर दी, रसूल के पास आए तो रसूल की तारीफ कर दी। रसूल ने कहा मैं निफाक दूर करने के लिए आया हूँ। जो बुराई के खिलाफ ना बोल सके वो बुत है, और जो इसी बुराई में बुराई के खिलाफ खड़ा हो जाए उसी को हुसैन इब्न अली कहा जाता है। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बुतों की अक्सरियत में बुत कुछ कहता थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं कहता। भाई हमारे अब्बा बड़े शरीफ है, क्यों? वो कुछ नहीं कहते। भाई जो कुछ ना कहता हो वो तो बुत है। अच्छाई पे रोका भी जाए, अच्छाई पे हुक्म भी दिया जाएगा, बुराई से रोका भी जाएगा, सारे हुक्म दिए जाएंगे। हजरत इब्राहिम बुतों को बुरा कहना शुरू किया और एक दिन मौका पाके सारे बुतों को तोड़ दिया, सारे बुतों को तोड़ दिया। और एक जो बड़ा वाला था हथौड़ा उसके गले में डाल दिया, सारों को तोड़ दिया। जो बड़ा वाला था उसके गले में हथौड़े को डाल दिया। अब जब हथौड़े को डाला और लोग लौट के आए, उन्होंने आके देखा कि हमारे खुदाओं का बुरा हाल है। ये किसने किया है भाई, ये किसने किया है? तो कुरान कहता है काजू समीना फतन, कहने लगे एक जवान है जिसे हमने इन बुतों का जिक्र करते हुए सुना है, तो वही होगा। इब्राहिम को देखा किसी ने नहीं था, लेकिन अकीदे से मैच कर लिया। इसका मतलब यह है कि अकीदे की बड़ी अहमियत है। अगर अकीदा मजबूत है तो अमल दिखाने की जरूरत नहीं है। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मुहर्रम में बताने की जरूरत थोड़ी है आप शिया हैं। आपका कपड़ा बताएगा आप शिया हैं, आपकी जबान बताएगी आप शिया हैं, आपका किरदार बताएगा आप शिया हैं, आपका इंतजाम बताएगा कि आप शिया हैं। शिया तो छुप ही नहीं सकता, जैसे ही चांद निकलेगा शिया नजर आ जाएगा। तो शिया कहाँ छुपेगा? हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया, बात नमरूद तक पहुंच गई। नमरूद की सीआईडी लग गई, उसने कहा भाई पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। उसने 4 सिपाही भेज दिए। कितने? 4, 3 छोटे एक बड़ा। नहीं पहुंचे आप, मैं क्या कहना चाह रहा। 4 सिपाही भेज दिए, 3 छोटे एक उस पे हेड। अब जब हेड भेज दिया तो मेरी सरकार ये आए हजरत इब्राहिम को ढूंढने। अब हजरत इब्राहिम को जो ढूंढने आए मोहल्ले में, तो इत्तेफाक से हजरत इब्राहिम ही मिल गए। वो किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसी सलवात पे मैं 10 मिनट और करूंगा। इत्तेफाक से हजरत इब्राहिम कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे खाना खिलाने के लिए, ये 4 मिल गए। अब चले 4 मिले तो इन्होंने कहा कि हम इब्राहिम को पकड़ने के लिए आए। जी या कोई इस जमाने का होता ना मौलवी साहब, और वो वांटेड होता और पुलिस आती तो कहता अभी बता रहा हूं उसका पता, और निकल जाता। लेकिन वो इमाम ही क्या जो मैदान छोड़ के चला जाए। कहा कि भाई चलो। कहने लगे मैं तुम्हें इब्राहिम का पता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ खाना खा लो, तुम मेरे साथ खाना खा लो पहले। इब्राहिम लेके गए, दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान बिछा के खाना लगाया। खाना खाया उन्होंने। खाना खा के कहने लगे भाई साहब
बड़ा लजीज खाना है आपके दस्तरखान का। क्या खाना है? ऐसा खाना तो बहुत जमाने से नहीं खाया। मैंने कहा भाई नमरूद का दस्तरखान इससे बहुत बड़ा है, वहां के खाने में मजा क्यों नहीं आया? कहने लगे कल तक हराम का खा रहे थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आल मोहम्मद। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोग कहते हैं भाई जो तबर्रुक का मजा है इसका, वो अपने घर के खाने का मजा नहीं है। तो घर की आप दौलत को चेक कीजिए, कहीं फाट तो नहीं है। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तबर्रुक पे हमारी जानें कुर्बान हो जाए। ये तबर्रुक जो बढ़ता है ये हमारी शिफा का सबब है। कहा कि कल तक हराम खा रहे थे, आज हलाल का खाना मिला, खाना खा लिया। खाना खा लिया, इब्राहिम ने कहा चलो हाथ धो लो, हाथ धुलवा दिए। जब हाथ धुलवा दिए मेरी सरकार, अब उसने कहा कि अब पता बताइए इब्राहिम का। कहने लगे मैं हूं इब्राहिम। कहने लगे मैं हूं इब्राहिम। कहने लगे यार ये तुमने बड़ा गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा भाई वो क्या गलत किया? कहने लगे गलत ये किया, हम आए थे तुम्हें पकड़ने, तुमने खिला दिया हमें खाना। का तो पकड़ के ले जाओ। का कैसे पकड़ लें? काफिर हैं, बेगैरत नहीं है। काफिर हैं, बेगैरत नहीं है। तुम्हारा नमक खा लिया जी, तुम्हारा नमक खा लिया। तो जब तुम्हारा नमक खा लिया है तो अब तुम्हारे खिलाफ कैसे हाथ उठाएं, तुम्हें कैसे गिरफ्तार करें? भाई हमारे साथ कोई रोज रहता है, हमारी बुराई भी करता है, हमसे बिरयानी भी खाता है, तारी भी खाता है, कोरमा भी खाता है, लेकिन हम उसे कभी बिरयानी हराम नहीं कहते। भैया ये बात समझोगे नहीं, मैं आगे जाऊंगा नहीं, इससे ज्यादा खामोश हो जाओ, मगर मैं ये बात समझा के रहूंगा। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि हमने आपका नमक खा लिया, तो जब नमक खा लिया तो आपके खिलाफ हाथ नहीं उठाएंगे। हमारे साथ रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, खाते हमारे यहाँ हैं, बुराई हमारी करते हैं, तबर्रुक हमारा ले जाते हैं, बुराई हमारी करते हैं, तबर्रुक हमारा खाते हैं, बुराई हमारी करते हैं। अरे भाई क्यों करते हैं बुराई? क्यों करते हैं? हमने तो कभी बिरयानी हराम नहीं कहा, हमने तो कभी कोरमा हराम नहीं कहा। जब भी आप कहते हो नमक हराम कहते हो, ये नमक हराम क्यों कहा जाता है? इसलिए कि नमक के और अली के आदत बराबर है। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। काफिर हैं, बेगैरत नहीं है हम। आपका खाना खा लिया, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए कि हम तो मझधार में फंसे हुए हैं। इसलिए कि अगर ना ले जाएं तो जान जाती है, और ले जाएं तो जमीर जाता है। हमारा जमीर जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है। अरे भाई जुमला हत्या करूं, काफिर जरूर थे, मगर एक वक्त जिसका खा लिया उसके खिलाफ नहीं आ रहे थे। तो कैसे मुसलमान थे जो खदीजा का माल खा के मोटे हो गए और अली से मुकाबला? सलवात भेज दे मोहम्मद और आले। इब्राहिम तुमने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया, अब तुम्हें ले जा भी नहीं सकते और ले जाना भी जरूरी है। कहा कि इब्राहिम हम पे रहम करो, कोई बीच का रास्ता निकालो। तो इनमें जो बड़ा था उसने कहा कि भाई बीच का रास्ता ये है कि इब्राहिम को इसके खाने की उजरत दे दो। पैसे दे दो तो पैसे उधर चले जाएंगे, खाना इधर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि किसी मेहमान को खिला के उससे पैसे लेने की सोचे आदमी, है कि नहीं? ये बात भाई खिलाया है अल्लाह के लिए खिलाया है। इब्राहिम तो जाहिर है अल्लाह के लिए खिलाएंगे, वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों को खाना खिलाते हैं। दस्तरखान को वसी करना चाहिए और दस्तरखान को वसी होना चाहिए। आला मेरे मौला के साहबी उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया अपने रहने के लिए, बड़ी बिल्डिंग बनाई और हलाल पैसे से बनाई। बात पहुंच रही है आप तक? आला मौला अली के साहबी उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई अपने रहने के लिए, बहुत बड़ा घर बनाया,
اور گھر بنانے کے بعد جب مولا علی کو پتہ لگا تو مولا علی نے خط لکھا. خط لکھنے نہج البلاغہ میں ہے. خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ الا اتنے بڑے مکان کی ضرورت تمہیں آخرت میں تھی؟ نہیں پہنچے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اتنے بڑے مکان کی ضرورت آپ کو آخرت میں تھی جو آپ نے دنیا میں بنا لیا. اس نے لکھ کے بھیجا مولا اگر آپ کو یہ گھر اچھا نہیں لگ رہا میں کل کو اس گھر کو توڑوا کے ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں گا تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے شیعہ, ایسا ہوتا ہے شیعہ. اگر آپ کہیں تو میں بڑا گھر توڑوا دوں اور توڑوا کے اس چھوٹا گھر بنا کے رہنے لگوں تاکہ میرے مولا آپ راضی رہیں. میرے مولا نے پھر دوبارہ خط لکھا کہ اللہ اگر بنا ہی لیا ہے تو ہمیں تمہارا بڑا گھر برا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر بڑا گھر بنایا ہے تو اپنے دسترخوان کو بڑا کر دینا تاکہ گھر کی برکتیں باقی رہیں, نحوستیں دور ہو جائیں. صلوات بھیج دے محمد. ابراہیم اس کی قیمت لے لو. ابراہیم نے کہا میں نے اس لیے تھوڑی کھلایا تھا کہ میں قیمت لے لوں. کہ نہیں, اس کی قیمت لے لیجیے, آپ اس کے پیسے لے لیجیے. جب بہت دیر ہو گئی تو ابراہیم نے کہا چلو میں امام ہوں تو تمہاری مسلم کشائی کر دوں, چلو میں اس کی قیمت طے کرتا ہوں. کہا قیمت یہ ہے کہ تم میرے خدا کو ایک سجدہ کر لو. کیا کر لو؟ خدا کو ایک سجدہ کر لو میرے خدا کو. تو سمجھو کھانے کی قیمت ہوگی. کہتے ہیں ابراہیم اسی بات کا تو جھگڑا ہے کہ ہم اتنوں کو خدا مانتے ہیں, ہم تمہارے والے کو خدا مانتے کہاں ہیں. اب وہ آ گئے جو کسی کا نہیں ہیں, کبھی آدم کے خلاف ہیں کبھی آدم کی طرف ہے. وہ آ گئے, آنے کے بعد انہوں نے کہا ارے بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, ذرا سا سر تو جھکانا ہے, جھکا لو اور سر جھکا لو اور سر جھکا کے پھر برائیاں کرتے پھرو. سر جھکا کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر برائی کرتے پھرو, کیا ہو گیا؟ یہ شیطان کا نظریہ ہے. اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھو پیچھے. مولوی پہ تھوڑی فرق پڑ رہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نہیں پڑھ رہے لیکن پڑھ بھی رہے ہو. جو نہیں پڑھ رہا وہ برا نہیں ہے, جو پڑھ کے برا کہہ رہا ہے وہ برا ہے. پڑھ بھی رہے ہو پیچھے اور برائی بھی کر رہے ہو, پڑھ بھی رہے ہو برا بھی کہہ رہے ہو, اور کیوں رکھا ہے؟ ہٹاؤ سے. اگر اس میں اتنی برائیاں ہیں, اگر اچھائیاں ہیں تو اچھائی کو یاد کرو. اچھائی کو مولا نے فرمایا کہ زیادہ برائی تلاش نہ کرو ورنہ تنہا رہ جاؤ گے, اس لیے کہ بے عیب تو آل محمد کی ذات ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. کہا کہ میرے خدا کو ایک سجدہ کر دو. شیطان نے کہا ایک ہی کو سجدہ کرنا ہے, کرنا کیا ہے تمہیں, سر جھکا لو اور سر جھکا کے بس اپنا لے کے چلے جانا ہے ابراہیم کو. اب جیسے ہی سر جھکایا سر چلا زمین کی جانب. میری طرف دیکھیں گے بچے, سر اٹھائیں گے. سر چلا زمین کی جانب. ابراہیم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, ان کے سر زمین کی طرف جا رہے تھے, ابراہیم کے ہاتھ آسمان کی طرف جا رہے تھے. آواز دی پروردگار, سر کا جھکانا میرا کام تھا, دلوں کا جھکانا, سر کا جھکانا میرا کام تھا, دلوں کا جھکانا تیرا کام تھا. یہ لوگوں کا امام ہے جس نے سر جھکایا, دل نہیں جھکا سکا. جو کائنات کا امام ہے اس نے شب عاشور کی مہلت مانگ کے حور کو بلا کے بتایا کہ سر بھی میں جھکاؤں گا, دل بھی میں جھکاؤں گا. صلوات بھیج دے محمد. گرفتار ہو کے ابراہیم کہنے کے چلو لے کے نمرود کے سامنے پہنچے. کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا. ابراہیم نے کہا کوئی ثبوت ہے کہ میں نے توڑا؟ بھائی کوئی ثبوت ہے میں نے توڑا؟ کیوں نہیں کہا ابراہیم نے کہ ہاں میں نے توڑا؟ اس لیے کہ ابراہیم آئے ہیں توحید کی دلیلیں لے کر, وہ اللہ کو سمجھانے آئے ہیں. ابراہیم نے پوچھا نمرود سے, نمرود یہ بتا سارے خدا مر گئے تیرے یا کوئی باقی ہے؟ کہنے لگے ایک باقی ہے. کہا اسی سے پوچھ کس نے توڑا ہے. نہیں تو بچوں فرمائیے آپ نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے جو بچہ ہے اسی سے پوچھ, اگر وہ نہیں بتا پا رہا ہے تو کیسا خدا ہے. اور میرا خدا دیکھ, وہ عالم بھی ہے, وہ علیم بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ اعلیٰ بھی ہے, وہ علی بھی ہے, وہ ولی بھی ہے, وہ جلی بھی ہے, وہ خفی بھی ہے. خدا دیکھ. صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد پر. لطف اندوز ہو رہے ہوں گے آپ, یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ. کہا کہ بتا
اگر خدا ہے میرا، یعنی توحید کی دلیل دے رہے ہیں، اگر خدا ہے تو سنتا کیوں نہیں، خدا ہے تو دیکھتا کیوں نہیں، خدا ہے تو بچاتا کیوں نہیں، خدا ہے تو جلاتا کیوں نہیں؟ ارے ہم اللہ تک کیا جائیں؟ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں کہ بلائے تو امام آئے، مر جائے تو امام جلائے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ابراہیم نے کہا اسی سے پوچھ لے، کہا کہ اچھا تم ایسے مانو گے نہیں، چلو بھائی اسے آگ میں ڈالو، اسے اب آگ لگائی گئی، بہت بڑی آگ، اوپر سے پرندہ نہ گزر سکے، اب پھینکا کیسے جائے؟ ابراہیم کو ایک منجنیق بنی، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، منجنیق ایک لکڑی کا ایسا آلہ کہ ادھر ابراہیم کو رکھا اور ادھر سے یوں کر کے اچھالا تو وہ اچھل کے آگ میں چلے گئے، اسے منجنیق کہا جاتا ہے۔ وہ شیطان نے بنوائی، بڑے کام کرتا ہے شیطان، آپ سمجھ رہے ہیں شیطان کچھ نہیں کر رہا، شیطان نے منجنیق بنوائی تاکہ ابراہیم آگ میں جائے، کہا کہ بھائی پہلے ابراہیم کو رسی سے باندھو، ابراہیم کو رسی سے باندھا گیا، رسی سے گردن سے باندھنا شروع کیا، یوں کر کے رول کر دیا، میری طرف دیکھے ہاتھ ابراہیم کے یوں تھے، کہا باندھ دو مجھے، میں نے کہا ابراہیم ہاتھوں کو کیا کھولا، کہ پورا جسم بن جائے، ہاتھ نہیں بننے چاہیے، پورا جسم بن جائے، ہاتھ نہیں بننے چاہیے، اس لیے کہ میں اللہ کی عبادتیں کر رہا ہوں، اور اب آگ کی طرف چلے، آگ کے اور منجنیق کے درمیان میں ایک مرتبہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کے پوچھا حل کا حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، بڑا نبا تلا جواب دیا، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، یعنی اپنے ذہن کے صحیح ہونے کا ثبوت دیا کہ جب اتنی گرمی میں لوگوں کے امام کا ذہن ہزیان نہیں بنتا تو آخری رسول صلوات میں بات و شاد رہے، اب رسی میں بندھے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے؟ آگ میں پہنچے، جب آگ میں پہنچے تو تاریخ میں لکھا کہ رسی جل گئی، ابراہیم کا کرتا نہیں چلا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، رسی چل گئی، کرتا نہیں چلا، کیوں نہیں چلا؟ کرتا چلنا نہیں جانتا، کرتا بھی تو کپڑے ہی کا تھا مگر چلا نہیں، میں نے کہا ابراہیم رسی کیوں چلی، کرتا کیوں نہیں چلا؟ کہ رسی نمرود کی تھی، نہیں پہنچے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، رسی نمرود کی تھی، کرتا میرا تھا، یا لفظوں کو بدلوں، رسی حرام کی تھی، کرتا حلال کا تھا۔ جو حرام کا جمع کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یاد رکھیں جلے گا حرام کا مال، حرام کا مال جلے گا اور تمہارے ساتھ چلے گا، اس لیے کہ حرام کے مال سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی آل محمد کا دشمن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے آخری خطبے میں فرمایا تھا نا کہ تمہارا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جانور اور انسان کا یہی تو فرق ہے، جانور جب کھاتا ہے تو یہ نہیں سوچتا حلال ہے یا حرام ہے، انسان جب کھاتا ہے تو سوچتا ہے حلال ہے حرام ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی بھیڑ میں اور دنیا کی ریس میں دوڑ لگانے کی کوشش نہ کرنا کہ چاہے حرام ہی کے ذریعے اسٹیٹس بنایا جائے، نہیں، حلال کے ذریعے بناؤ، حلال میں خدا نے برکت رکھی ہے، حرام میں خدا نے زحمت رکھی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ نمبر کیا ہے؟ ارشاد ہوا قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یعنی ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا گیا، جب آگ کو گلزار بنایا گیا نا تو عزیزو ایک مرتبہ راوی نے لکھا کہ اس آگ کی طرف چھپکلی پھونک مار رہی تھی اور مینڈک پانی ڈال رہا تھا، چھپکلی پھونک مار رہی تھی، مینڈک پانی ڈال رہا تھا، میں نے مینڈک سے پوچھا تیرے پانی ڈالنے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہ آگ تو نہیں بجھے گی لیکن میرے عقیدے کا اعلان ہو جائے گا، میرے عقیدے کا اعلان ہو جائے گا کہ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ ہم ماتم کرتے ہیں، اس سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ ارے حسین کو کچھ نہیں ملتا، ہم ماتم کر کے بتا رہے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ لبیک یا حسین کیوں ٹی وی پہ چل رہا تھا ہندوستان میں، بہت زبردست، بہت بہترین، اچھا خاصا چل رہا تھا،
لیکن جیسے یزید کو رضی اللہ کہا، ٹی وی تو ٹی وی ہندوستان سے غائب ہو گیا. نہیں پہنچی بات آپ تک. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، ٹی وی تو ٹی وی ہندوستان سے غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ چونکہ حکومت ہندوستان بھی جانتی ہے کہ وہ ہندوستان میں رہنے کے قابل نہیں. تو یزید کو رضی اللہ کہتا ہو. ایک سلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. اچھا، اس سے رضی اللہ کا معیار بھی پتہ لگ گیا. اس میں ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اگر یزید رضی اللہ ہے تو ہم سمجھ گئے رضی اللہ کیسے ہوتے. اچھا، ہمارے ہاں تو کوئی رضی اللہ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. میڈک نے کیا کہا؟ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. اب دور بڑی عمارت پہ بیٹھی ہوئی نمرود کی بیٹی، جو بات اس زمانے کے مردوں کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ نمرود کی بیٹی کی سمجھ میں آئی. تو آدمی تو شریف لگ رہا ہے جسے میرے باپ نے پھکوایا ہے. اسے کچھ کہتا نہیں، پریشان نہیں کرتا، پھر کیوں پھکوایا ہے اسے؟ اور جب دیکھا آگ میں بیٹھا ہوا ہے، کہ کچھ تو ہے اس کے خدا میں بات. نہیں پہنچے آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، کچھ تو ہے اس کے خدا میں بات. جو یہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ باپ سے کہتی ہے کہ میں پوچھ کے آنا چاہتی ہوں کہ یہ ہے کیا. ایک مرتبہ نمرود کی بیٹی چلی، نمرود کی بیٹی پہنچی، اور نمرود کی علامہ نجم الحسن قرآردی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ چلی اور جا کے ابراہیم سے بولی کہ تیرے خدا میں ایسی کون سی بات ہے کہ تو آگ میں جل بھی نہیں رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ یہ اس کی توحید کا کمال ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے، تو بھی آگ سے بچ جائے گی. اس نے کہا بتاؤ کلمہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. آپ آگ کے اندر آ جا، وہ بھی آگ کے اندر آ جائے. تاریخ نے نہیں لکھا کہ اس کے دامن سے ایک دھاگا بھی جلا ہو، اس کے دامن سے ایک دھاگا بھی جلا ہو، لیکن کلمہ پورا پڑھا تو آگ سے بچی، ادھورے کلمے پہ نہیں بچی. کہ ابراہیم خلیل اللہ. تو اگر ابراہیم کا کلمہ تمہیں آگ سے بچا سکتا ہے تو جو علی ولی اللہ. بڑی کوشش کری کہ ابراہیم کو ہرا دے، لیکن وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ امام ہے، وہ امام ہے. امام کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم اس کی توحید پہ ایمان لے آؤ، اپنی توحید کو مضبوط کرو، یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ جانو کہ خدا تمہاری آوازوں کو سن رہا ہے. دیکھیے واٹس ایپ کے میسج آپ سمجھتے ہیں کسی کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی کو کیا میسج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. اپنے موبائل کو چلاتے وقت دھیان رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے. اپنی تنہائیوں کو پاک بناؤ کہ خدا دیکھ رہا ہے. اپنی تنہائیوں کو نیک رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے. جب تک تمہیں یہ خیال پیدا رہے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، تب تک تمہارا عمل بہتر رہے گا. حسین نے یہی تو کہا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، میرا خدا تو مان رہا ہے کہ میں نے کتنی عظیم قربانی دی ہے. ارے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے اسی کو تو حسین کہا جاتا ہے. یزید اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا بن گیا تھا، یہ مجمع کی بزدلی کی وجہ سے بنا تھا. یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں جو برے ہوتے ہیں وہ اس لیے برے نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں برا بنایا جاتا ہے، بلکہ مجمع کی خاموشی انہیں برا بنا دیتی ہے. مجمع خاموش ہوتا ہے تو وقت کا یزید کھڑا ہوتا ہے، اسی کو جو للکارتے ہیں وہ حسین ابن علی ہوتا ہے. اور دیر سے آپ کو سلامت رکھے، اپنے توحید کے پرچم کو بلند کرو، اپنی توحید کو مضبوط کرو تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آ سکے، تاکہ تمہیں حسین سمجھ میں آ سکے، تاکہ تمہیں حسین کا علی اکبر سمجھ میں آ سکے. جب اللہ اکبر کہو تو اکبر کی اذان کو یاد کرو. آج 6 محرم آ گئی ہے، فاطمہ کا لال 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے. اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق کے بل صدا ہو جائے. عزیزوں رونے کے لیے آئے ہو، ارے علی اکبر 6 محرم کو شہید ہوئے تھے؟ نہیں. قاسم 7 کو شہید ہوئے تھے؟ نہیں. سب 10 کے دن شہید ہوئے. میرے مولا، یہ آپ کا کلیجہ تھا کہ آپ نے ایک دن میں سب کے لاشیں اٹھائے.
ہمارے کلیجے میں یہ دم نہیں ہے کہ ہم روز ایک کا ماتم بھی سن سکیں. ہم ایک دن اکبر کا ماتم کریں گے, ایک دن قاسم کا ماتم کریں گے, ایک دن عباس کا ماتم کریں گے, ایک دن محمد کا ماتم کریں گے. اور جب ہم روئیں گے تو ایک ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک ایک رونے والے کا شکریہ ادا کرے گی. اے میرے لال پہ رونے والوں تمہارا شکریہ, تم اس پہ رو رہے ہو جس پہ سکینہ کو رونے نہیں دیا, جس پہ سکینہ کو رونے نہیں دیا. عزیزو سنو گے, آج حسین کا علی اکبر جا رہا ہے. کسی نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا تھا, مولا باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ تو میرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کے برابر کھڑا ہونے لگے. یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جب اس کا بیٹا کاندھے کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے. مولا اس کے لیے سب سے بڑے غم کا موقع کون سا ہوتا ہے کہ جب اسی جوان کا لاشا اس کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. جوان کا لاشا اس کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. اپنی آوازوں کو بلند کرو تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے. آج علی اکبر جا رہا ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی, مرتبہ حسین نے کہا میرے لال اکبر ذرا اذان تو کہو. اکبر مصلی مؤذن گلدستہ اذان پہ پہنچے اور ایک بلند مقام پہ پہنچ کے اذان دی. آواز دی اللہ اکبر. عزیزو جیسے یہ آواز خیمے میں پہنچی نا تو زینب نے بلا کے کہا بھیا اکبر سے کہو بلند آواز سے اذان رہے تاکہ خیمے میں زینب سن لے. حسین اکبر کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا میرے لال اکبر ذرا بلند آواز سے اذان کہو تاکہ خیمے میں میری بہن سن لے جنہیں بہن دی ہے اللہ نے. اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اتنی بلند آواز سے اذان کہوں خیمے میں آپ کی بہن سن لے, مدینے میں سمرا اجرکم اللہ. یہی حق ہے ماتم کرنے کا. اپنی آوازوں کو بلند کرو. میرے ساتھ پہ امام فرماتے ہیں جب مسائل ہوا کرے تو ایسے رویا کرو جیسے تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہو. بلند آواز سے گریا کرو, چلا کے رویا کرو, اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو, سر و سینہ پیٹ کے رویا کرو. اس لیے کہ فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. عزیزو اکبر تیار ہوئے. اکبر تیار ہونے کے بعد بیویوں کے خیمے میں آئے. راوی کہتا ہے کہ اکبر جو خیمے سے نکلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ کہ ہم نے ماتم کرنا ہے. تھک تو نہیں گئے عزیزو, تھک تو نہیں گئے رو کے نا. میرے چوتھے امام فرماتے تھے کہ جب میری آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے تھے تو میں خون کے آنسو روتا تھا. اس لیے میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی تھی. ارے آج اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو جوانوں, ذرا اکبر کے نام پہ اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے. ایک مرتبہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. پاپا نے کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ. ایک مرتبہ اکبر چلے. اکبر نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرا بابا آ رہا ہے. گھوڑے سے اترے, اتر کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. حسین نے کلیجے سے لگایا کہ میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے, جوان بیٹا بوڑھا باپ. جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کیسے لے کے جاؤں. عزیزو سنو گے, ایک مرتبہ اکبر پہنچے میدان کارزار میں, جا کے حملہ کیا. پہلا پریشان ہے کہ اکبر گیا ہوا ہے, حملے پہ حملہ کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک ظالم نے کمین گاہ سے ایک برچھی کو پھینکا جو اکبر کے کلیجے میں لگی. اکبر نے برچھی کو پکڑا, یوں کر کے پکڑ کے برچھی کو توڑ دیا. توڑنے کے بعد جنگ کری, ایک سر پہ گوشت لگا. اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز دی بابا آخری سلام. کربلا گئے ہو, کربلا گئے ہو. اگر کربلا گئے ہو تو تم نے مقام علی اکبر دیکھا ہوگا کہ علی اکبر کا مقام خیموں سے کتنی دوری پر ہے. حسین کا
कहाँ से अकबर को उठा के लाए होंगे। अजीजों आखिरी जुमले हैं और मजलिस तमाम है, मगर अपनी आवाज़ों को बुलंद तो करो ताकि मैं समझूं कि मजलिस मुकम्मल हो गई। हुसैन दौड़े, रावी कहता है कि हुसैन ने कमर को पकड़ा, आवाज़ दी, ऐना ऐना अली अकबरा, मेरे लाल अकबर कहाँ हो? बूढ़ा बाप है, अरे आंखों की बीनाई चली गई, कहाँ हो अली अकबर, कहाँ हो अली अकबर। एक मर्तबा अली अकबर को देखा तो अली अकबर है जो एड़िया रगड़ रहा है, बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है जो एड़िया रगड़ रहा है करबला के मैदान में। हुसैन पहुंचे, आपकी आवाज़ें पर आप क्रिया करने के लिए आए हैं अजीजों, तो जुमले सुन लो और मसाइल तमाम है। एक मर्तबा हुसैन पहुंचे, अकबर के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, जानू पे रखने के बाद पेशानी का खून साफ किया, पेशानी का खून साफ करने के बाद एक जुमला कहा, मेरे लाल अब तुम दुनिया से जाने वाले हो, मेरे लाल तुमने हक अदा कर दिया, मेरे लाल ये बताओ कि आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम्हारी मैं पूरी कर दूं। अजीजों आखिरी ख्वाहिश प्यासे की क्या होती है कि मुझे पानी पिला दो, मगर अकबर ने ये नहीं कहा मुझे पानी पिला दो, इसलिए कि खैमे में अली असगर प्यासा है, खैमे में सकीना प्यासी है, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना। एक मर्तबा कहा, बाबा मुझे मेरी बहन सोगरा दिखा दो, मेरी बहन सोगरा दिखा दो। हुसैन ने 2 उंगलियों को बुलंद किया, करबला की जमीन पस्त होए, मदीने की जमीन बुलंद होए, जिनकी बहनें हैं अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। का बाबा रोज़ा रसूल दिखाई दे रहा है, सोगरा दिखाई नहीं दे रही है, बाबा महल्ला हाशिम दिखाई दे रहा है, सोगरा दिखाई नहीं दे रही है। का जरा घर में देखो, का घर में देख रहा हूँ, सोगरा दिखाई नहीं दे रही है। का मेरे लाल गौर से देखो, कहाँ बाबा एक ज़रीफ़ा बैठी हुई है जिसके बाद सफेद है, वाह अकबरा की सदाएं बुलंद कर रही है, का वही तो सोगरा है। अल्लाह यही हक है मातम करने का। अजीजों कहा, मेरे लाल ये सीने पे हाथ कैसा है? का बाबा बच्ची की अनी टूट गई है, कलाओं में निकाल दो, 2 उंगलियों को बच्ची की अनी में डाला, अब जो हिलाया अकबर ने तड़पना शुरू किया। का मेरे लाल यूं तड़पोगे तो बाप से बच्ची की अनी ना निकलेगी। एक मर्तबा आस्तीन को उल्टा, 2 जानू होके हुसैन बैठे, अरे 2 जानू होके हुसैन बैठे, अकबर की बच्ची की आनी में